بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. آج ہم لوگ اپنا PSY 403 سوشل سائیکالوجی کا کریں گے لیکچر نمبر 35. آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اس میں ہم لوگ ایگریشن سے ریلیٹڈ بات کریں گے. ایگریشن ہم لوگوں نے پچھلے لیکچر میں بھی کچھ پڑھا تھا اور پچھلے لیکچر میں ہم لوگوں نے کیتھارٹک ہائپوتھیسس بھی پڑھا تھا ایگریشن کا، جو کہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم غصے کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ہمارا ایک کیتھارسس ہو رہا ہوتا ہے، ہماری فرسٹریشن نکل رہی ہوتی ہے اور اس طرح سے پھر ہمارا جو ایگریسو بیہیویئر ہوتا ہے وہ پھر کم ہو جاتا ہے. یعنی کہ جب ہم لوگ غصے کا جب ہم لوگ اظہار کر دیتے ہیں تو غصہ بس نکل جاتا ہے، پھر وہ ختم ہو جاتا ہے. یہ کیتھارسس یہ کہتی ہے کہ اس سے ہمارا ایگریشن اس طرح سے کم ہوتا ہے اکارڈنگ ٹو دا کیتھارسس. لیکن ریسرچ لٹریچر سے یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ جب ایک دفعہ آپ لوگ زبان سے کسی کے اوپر غصہ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر اپنے لمٹس کے اندر رہنا مشکل ہو جاتا ہے. اگر کسی کو یہ اپرچونٹی دے دی جائے کہ بھائی تم کسی ایسے بندے پہ غصہ نکال سکتے ہو جس نے تمہیں فرسٹریٹ کیا ہے، تو اسے پھر انسان زیادہ ایگریسو ہو جاتا ہے. آپ لوگ دیکھیں گھر کے اندر بھی جو زبان سے جو لوگ جو ہے وہ وربل ایگریشن کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ فزیکل وائلنس بھی پھر زیادہ ہوتا ہے. آج کل کا جو میڈیا ہے اور جو دوسرے جو مختلف قسم کے جو مینٹل ہیلتھ پروفیشنلز ہیں وہ اسی بات کی وہ وکالت کرتے ہیں کہ کیتھارسس سے غصہ جو ہے وہ کم ہوتا ہے. ڈومیسٹک وائلنس بھی اسی وجہ سے، یعنی کہ مار پیٹ کر دینا، یہ اس طرح سے یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ یہی وجہ ہے کہ ریسرچز یہی کہتے ہیں کہ کیتھارسس کرنے کی وجہ سے ہی لوگ ڈومیسٹک وائلنس کے شکار ہوتے ہیں، کیونکہ اس طرح سے وہ اپنے ایگریشن کو کم کر رہے ہوتے ہیں. فیملی جو آپس میں جو جھگڑے وغیرہ ہوتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ شروع میں زبان نکلنا میں جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں، پھر وہ چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں اور پھر وہ جسمانی طور پہ ایک دوسرے پہ غصہ نکالنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ہم لوگوں نے کیتھارٹک ہائپوتھیسس پڑھا تھا. لیکن اس کے برعکس بالکل اس کے اپوزٹ ایک اور ماڈل دیا گیا تھا، کوگنیٹو نیو ایسوسیشن ماڈل. وہ یہ کہتا ہے کہ فرسٹریشن میں اور ایگریشن میں ایک ایسوسیشن پایا جاتا ہے. برکووٹس تھے جنہوں نے یہ والا کنسیپٹ دیا تھا. یہ والا جو سائنٹسٹ ہے یہ آپ نے اس کا نام یاد رکھنا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو فرسٹریشن ہے، فرسٹریشن ان فیکٹرز میں سے ایک فیکٹرز ہے جو نیگیٹو افیکٹ کو سٹیمولیٹ کرتا ہے. اور بھی بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں جیسے کہ پین ہے، بہت زیادہ ٹیمپریچر ہے اگر، یا جو ہے وہ جس بندے کو آپ لوگ ناپسند کرتے ہیں اس سے سامنا ہو جائے تو اس کے بھی نیگیٹو افیکٹس ہوتے ہیں. اب جتنے بھی نیگیٹو ایونٹس ہوتے ہیں وہ سارے ہماری میموری کے اندر مل کے ایک نیٹ ورک بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جب آپ لوگ غصے کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں زیادہ تر لوگ جو ہے نا وہ ایگریشن کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ ان کو ایسے سرکمسٹانسز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوتا ہے کہ جن کی وجہ سے ان کے اندر نیگیٹو فیلنگز اراؤز ہوتی ہیں. اب یہ والا جو ماڈل ہے نا وہ یہ کہتا ہے کہ غصہ نکالنے سے غصہ کم نہیں ہوتا بلکہ مزید ایگریسو بیہیویئر ہمارا بڑھ جاتا ہے. اب کوگنیٹو ایسوسیٹیو نیٹ ورکس کون سے ہوتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ جو نیگیٹو افیکٹ ہوتا ہے وہ ہماری میموری کے اندر انکوڈڈ ہو چکا ہوتا ہے اور ذہنی طور پہ ہمیں پتہ ہوتا ہے، ذہنی طور پہ ہمارا وہ پورا میموری کا نیٹ ورک ایسوسیٹیڈ ہو چکا ہوتا ہے نیگیٹو تھاٹس کے ساتھ، ایموشنس کے ساتھ، فیزیولوجیکل رسپانسز کے ساتھ، ریفلیکسو بیہیویئرس کے ساتھ. تو جب آپ لوگوں کو غصہ آتا ہے وہ نیٹ ورک جو ہے سارے کا سارا وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. مزید آپ لوگوں کے اندر نیگیٹو تھاٹس آئیں گی، مزید نیگیٹو ایموشنز ہوں گے، آپ لوگ رسپانسز دیں گے، ریفلیکسو بیہیویئرس کی طرف جائیں گے. اس کی وجہ سے پھر کیا ہوگا کہ مزید آپ کا جو وہ نیٹ ورک ہے وہ پھر اسٹرانگ ہوگا. تو اس طرح سے یہ ایک سائیکل چلتا رہتا ہے. شروع میں جو فائٹ اور فلائٹ کی جو ٹینڈنسیز پائی جاتی ہیں، فائٹ فلائٹ رسپانس آپ لوگوں کو پتہ ہوگا نا، یعنی کہ جب بھی آپ لوگ فار ایگزامپل ایک سانپ دیکھ لیں تو فوراً سے آپ لوگوں کی ہارٹ بیٹ تیز ہو جانا، آنکھوں کو کھول جانا، اسٹمک کے اندر کانٹریکشن ہونا، ڈائجسٹو سسٹم کا سلو ہو جانا، یہ فائٹ فلائٹ رسپانس ہوتا ہے، آٹومیٹک رسپانس ہوتا ہے آپ لوگوں کی باڈی کا. تو جو فائٹ فلائٹ رسپانس جو ہوتا ہے اس جب وہ آپ لوگ دے رہے ہوتے ہیں کسی بھی نیگیٹو چیز کے اوپر، تو یہ ڈفرینٹ چیزوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. ایک تو جینیٹیکلی آپ کس طرح کے ہیں، وراثتی طور پہ آپ کے اندر کس قسم کی پری ڈسپوزیشنز ہیں، ایک تو وہ افیکٹ کرے گا آپ کے فائٹ فلائٹ رسپانس کو. دوسرا پہلے سے کنڈیشننگ اور جو لرننگ ہے وہ کس طرح کی ہوئی ہے، آپ نے کنڈیشننگ کے تھرو کیا سیکھا ہوا ہے، کن چیزوں کے درمیان میں آپ لوگوں نے ایسوسیشنز بنائی ہوئی ہیں. اور اس کے علاوہ آپ کی اٹینشن بھی بہت زیادہ میٹر کرتی ہے کہ ایسی سچویشن جو کہ ایگریشن کو یا تو روک رہی ہے، فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے، آپ لوگ اس کی طرف کتنا توجہ دے رہے ہیں. تو ان تین چیزوں کے اوپر فائٹ اور فلائٹ جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جتنے بھی اورسو ایونٹس ہوتے ہیں جو کہ غصہ دلاتے ہیں یا قابل نفرت ایونٹس ہوتے ہیں، وہ آپ کے اندر ایک نہیں بلکہ دو نیٹ ورکس کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں. یعنی کہ آپ لوگوں نے کوئی اورسو ایونٹ دیکھا تو آپ کے اندر دو نیٹ ورکس ایکٹیویٹ ہوں گے. ایک تو یہ کہ فوراً سے امپلسو کا مطلب ہوتا ہے ایک دم سے آٹومیٹکلی
ایگریشن ریلیٹڈ ٹینڈنسیز آپ کے اندر پیدا ہو جائیں گی, جارحانہ رد عمل کی طرف آپ جائیں گے. اور دوسرا آپ کے اندر فوراً سے امپلسو اسکیپ ریلیٹڈ ٹینڈنسیز پیدا ہوگی, یعنی کہ آپ لوگ اس چیز سے بھاگنے کی جو ہے وہ کوشش کریں گے. تو یہ دو ٹینڈنسیز, یہ دو نیٹ ورک آپ کے اندر ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں. آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں ان تھنکنگ ایگریسو رسپانس, یعنی کہ کبھی کبھار آپ بغیر سوچے سمجھے ہی ایگریسو رسپانس دے دیتے ہیں. نیگیٹو افیکٹس جب آپ لوگ دیکھتے ہیں تو جو آپ لوگوں کے ریفلیکسو ایکشنز ہوتے ہیں نا, جتنے بھی, یعنی کہ ایک دم سے آپ جو ایکشن دیتے ہیں, یہ آپ لوگوں کے پریمیٹیو ہوتے ہیں, یہ پہلے سے یہ نیچرلی انسان کے اندر پائے جاتے ہیں. اس کے بعد ہائی آرڈر کوگنیٹو انٹرونشن, جو کوگنیٹو کنٹرول جو میکانزمز ہیں یہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں, یعنی کہ آپ لوگ کوگنیٹیولی ذہنی طور پہ آپ لوگ ایگریشن کو کنٹرول کرنا سیکھ جاتے ہیں, جب آپ لوگوں کو سیلف اویئرنیس کا بھی پتہ ہوتا ہے اور آپ لوگوں کو اس بات پہ مکمل کنٹرول ہوتا ہے کہ آپ نے کیا سوچنا ہے کیا نہیں سوچنا. اچھا, ایگریشن میں دو اور فیکٹرز بھی ہوتے ہیں, ایک ہوتے ہیں ایک ہے ہیٹ ہائپوتھیسس اور ایک ہوتا ہے ٹریگرز آف ایگریشن. یعنی کہ ہیٹ ہائپوتھیسس تو یہ کہتا ہے کہ آپ لوگوں کے اگر ماحول بہت زیادہ گرم ہے تو بھی انسان کے جو ہے وہ اریٹیبل اور زیادہ نیگیٹو اور غصے والا ایگریسو اس کا موڈ ہو جاتا ہے انسان کا. اور دوسرا کچھ ٹریگرز ہوتے ہیں جو کہ آپ لوگوں کے غصے کو مزید بھڑکا دیتے ہیں. اچھا, اب یہ جو ہم نے پڑھا اینگر اور کیتھارسس اور نیو ایسوسیشن تھیوریز کے بارے میں ڈسکشن کی گئی تھی. کیتھارسس ہائپوتھیسس تو یہی کہتا ہے کہ جب آپ لوگ غصے کا اظہار کر دیتے ہیں تو اس کے بعد ایگریشن آپ کا کم ہو جاتا ہے. لیکن کوگنیٹو نیو ایسوسیشن تھیوری یہ کہتی ہے کہ ایگریسو تھاٹس کا تعلق ہوتا ہے آپ لوگوں کی میموری کے اندر بنے ہوئے نیٹ ورکس کے ساتھ, ٹھیک ہے. اور اسی لیے جب آپ لوگ ایک ایگریسو چیز کے بارے میں سوچتے ہیں تو اس کی وجہ سے مزید آپ کے اندر ایگریسو تھاٹس آنا شروع ہو جاتی ہیں, اور اس طرح سے آپ کا جو ایگریسو جو بیہیویئر ہے وہ کم ہونے کے بجائے بلکہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, آگے اس کے بارے میں جو ہے نا وہ اسٹڈی کی گئی تھی. بش مین نے اپنی ایک اسٹڈی کی تھی, ایکسپیریمنٹ کیا تھا جس میں انہوں نے اپنے پارٹیسپینٹس کو غصہ دلایا تھا. کیسے دلایا تھا کہ ان کو یہ کہا تھا کہ آپ لوگوں نے ایک پیراگراف کا ایک ایسے لکھنا ہے. دوسرے پارٹیسپینٹس کو یہ کہا تھا کہ آپ لوگوں نے ان کے ایسے پہ نیگیٹو فیڈ بیکس دینے ہیں اور ساتھ میں آپ لوگوں نے لکھ دینا ہے کہ بھائی یہ بہت ہی گندا لکھا ہوا ہے, یا میں نے اس طرح کا تو وہ برا ایسا زندگی میں پہلی دفعہ نہیں پڑھا, زندگی میں پہلے کبھی نہیں پڑھا. اس طرح سے مختلف قسم کے انہوں نے نیگیٹو کمنٹس دینے تھے. اب پارٹیسپینٹ جو تھے ان کو 3 کنڈیشنز دی گئی تھی. ایک تو ریمونیشن کنڈیشن تھی جس میں انہوں نے ایک بیگ کو پنچ کرنا تھا اپنے اوپوننٹ یعنی کہ مخالف کے بارے میں سوچتے ہوئے, ٹھیک ہے, جس نے ان کے ایسے کے اوپر نیگیٹو کمنٹ دیا تھا. کچھ پارٹیسپینٹس کو ڈسٹریکشن کنڈیشن دی گئی تھی, یعنی کہ انہوں نے بیگ کو پنچ کرنا تھا لیکن یہ سوچتے ہوئے کہ اس کے ہمارے اپنے فزیکل فٹنس کے اوپر بینیفٹس ہوتے ہیں. تیسری کنٹرول کنڈیشن تھی, یعنی کہ اس میں پارٹیسپینٹس کو پنچنگ بیگ نہیں دیا گیا تھا, انہوں نے کوئی پنچ وغیرہ نہیں کرنا تھا بیگ کو. اب ریزلٹ سے یہ بات سامنے آئی تھی کہ جو ریمونیشن گروپ تھا جہاں پہ وہ اپنے اپوزٹ یعنی کہ مخالف کو سوچتے ہوئے بیگ کو پانچ کر رہے تھے, وہاں پہ ایگریشن کا لیول زیادہ تھا, وہ لوگ زیادہ اینگری تھے ایز کمپیئر ٹو دی ادر 2 گروپس. اور جو ڈسٹریکشن گروپ تھا جہاں پہ انہوں نے پانچ اپنی فٹنس کے لیے کرنا تھا, وہ اینگری تو کم ہی تھے, لیس اینگری تھے, لیکن ان کے ایگریسو ہونے میں اور ریمونیشن گروپ کے ایگریسو کرنے میں کوئی زیادہ خاص ڈفرینس نہیں دکھا گیا تھا. یہاں سے ریزلٹ سے ہمیں یہ بات سامنے آتی ہے کہ جو کوگنیٹو نیو ایسوسیشن تھیوری کی پریڈکشنز بالکل ٹھیک ہیں, ٹھیک ہے. یہاں پہ جو ہے نا وہ اب کیتھارسس تھیوری کی الگ ہے اور نیو ایسوسیشن تھیوری کی جو ہے وہ کوگنیٹو نیو ایسوسیشن تھیوری وہ دونوں الگ ہے نا. یہاں پہ دیکھیں کہ پانچ کرنے سے ان کا جو ایگریسو لیول زیادہ تھا. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ تھیوری میں یہ کہتی ہے کہ کوگنیٹو نیو ایسوسیشن تھیوری بالکل ٹھیک ہے. خیر دونوں ہی اپنی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے ویسے. اچھا, اب ہم لوگ آ جاتے ہیں اپنے سچویشنل فیکٹرز کی طرف. سب سے پہلا ہیٹ ہائپوتھیسس. دس از ویری امپورٹنٹ کہ کون کون سے سچویشنل فیکٹرز ہوتے ہیں. تو 2 فیکٹرز ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے ہیٹ ہائپوتھیسس اور دوسرا ہوتا ہے ٹریگرز آف ایگریشن. سب سے پہلے ہم لوگ ہیٹ ہائپوتھیسس کو دیکھتے ہیں. لیبارٹری میں ایکسپیریمنٹس کیے گئے تھے, اس میں یہ دیکھا گیا تھا کہ جو ہاٹ ٹیمپریچرز ہوتے ہیں جہاں پہ درجہ حرارت بہت تیز ہوتا ہے, گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے, تو اس سے انسان کی غصے والی اور بری جو تھاٹس ہوتی ہیں, نیگیٹو فیلنگس وغیرہ وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. آرکائیول اسٹڈیز کی گئی تھی, اس میں یہ دیکھا گیا تھا کہ شہر میں جتنے بھی دنگے فساد ہوئے ہیں وہ زیادہ تر جو سب سے زیادہ جو گرم ترین دن ہوتے ہیں ان میں ہوئے ہیں, اور جیسے جیسے موسم ٹھنڈا ہوتا چلے گیا تھا تو ان کی شدت مزید جو ہے وہ کم ہوتی چلی گئی تھی ان ریاٹس کی. جنرل آبزرویشن یہی ہے کہ گرمیوں میں اگر آپ لوگ دیکھیں, گرمیوں میں جب بہت زیادہ گرم دن ہوتا ہے تو اس وقت لوگ سب سے زیادہ بے صبرے بھی ہوتے ہیں اور اریٹیبل بھی ہوتے ہیں. یہ ایک جنرل آبزرویشن ہے. پریکٹیکل امپلیکیشنز اب اس کی کیا ہو سکتی ہیں کہ اگر آپ لوگ غصے کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو آپ پہلے تو یہ ہے کہ انوائرمنٹ کا جو ٹیمپریچر ہے اس کو آپ لوگ تھوڑا ریڈیوس کریں, اس کو آپ لوگ کنٹرول کریں, ٹھنڈا کریں.
25 سینچری کے مڈل تک کا یہ ایک ایکسپیکٹیشنز ہے کہ تب گلوبل ٹیمپریچرز تقریباً 2 سے 8 ڈگریز تک مزید بڑھ چکی ہوں گی، یعنی کہ گرمیوں کے مہینوں میں جو دن ہے وہ اور زیادہ گرم ہوا کریں گے. اس طرح کے جو ٹیمپریچر جب بڑھ جائے گا تو اس سے سالانہ جو حملے وغیرہ اور جو قتل وغیرہ کی جو شرح ہے وہ بھی مزید بڑھ جائے گی، اور یہ بڑی بھی ہے. US میں 24,000 انسیڈنٹس مزید جو ہے وہ دیکھے گئے ہیں. اچھا، کچھ اب سچویشنل فیکٹرز میں دوسری جو چیز ہوتی ہے وہ جو یہ ہوتا ہے کہ کچھ ایگریسو کیوز ہوتے ہیں، یعنی کہ کچھ ایسے پائے جانے والے سگنلز ہوتے ہیں جو کہ آپ لوگوں کے ایگریشن کو مزید بڑھا دیتے ہیں. برکوورز کا یہ بلیف تھا کہ جو ایگریشن سے ریلیٹڈ جتنے بھی کیوز ہوتے ہیں وہ ٹرگ کرتے ہیں اور انسان غصے کا اظہار کرتا ہے ایک دم سے، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایگریسو تھوڑا زیادہ ایکسیسیبل ہو جاتی ہیں. تو ایگریشن ایسوسیٹ جتنے بھی کیو ہوتے ہیں ان کا تعلق یا تو وائلنس کے ساتھ ہوتا ہے یا پھر ان پلیزنٹنس کے ساتھ. یعنی کہ اب کیوز کون کون سے ہوتے ہیں ایگریشن ریلیٹڈ؟ یہ ان پلیزنٹنس کی جتنے بھی وائلنس سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں نا ان سب کو ہم لوگ ایگریشن ایسوسیٹڈ کیوز بولتے ہیں، جیسے کہ چھریاں ہو گئی، گنز وغیرہ ہو گئی، شوٹنگ کلبز وغیرہ ہو گئے، وہ ساری چیزیں. سب سے زیادہ جو ایگریسو کیوز جو کامنلی اور سب سے زیادہ آبویس پائے جاتے ہیں ہمارے سوسائٹی کے اندر وہ ہوتے ہیں ویپنس، یعنی کہ ہتھیار. اور جو کم آبویس ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں نیگیٹو ایٹیٹیوڈس وغیرہ، کیونکہ نیگیٹو ایٹیٹیوڈس کی وجہ سے بھی انسان کے اندر غصہ مزید بڑھ جاتا ہے نا. اس کے علاوہ ان پلیزنٹ سے اگر کوئی فزیکل کریکٹرسٹکس ہوں تو اس وجہ سے بھی ایگریشن بڑھ جاتا ہے. اب یہاں پہ اسٹڈی یہ کیا گیا تھا کہ ہینڈ گن جو گھروں کے اندر جن گھروں کے اندر ہوتی ہے ان گھروں کے اندر 43 ٹائمز زیادہ قتل کی وہ پرسنٹیج ہوتی ہے. وہاں پہ لوگ زیادہ اپنے فرینڈس اور فیملی کو جو ہے وہ قتل وغیرہ کرتے ہیں. ہینڈ گنز کو جو ہے نا وہ زیادہ تر اس کو مارکیٹ ایسے کیا گیا تھا کہ یہ عورتوں کا سیلف ڈیفینس کا ایک ٹول ہے. 239 عورتیں جو ہے وہ قتل ہوئی ہیں ہینڈ گن سے، اور ان کے قتل میں جو ہینڈ گنز استعمال ہوئی ہیں وہ ان عورتوں کی اپنے ہی گھر کی ہینڈ گنز تھیں. ویپنس بہت زیادہ افیکٹ کرتے ہیں کہ لوگ ویپنس کے ساتھ کون سا میننگ اٹیچ کر رہے ہیں. کچھ جیسے اب شکاری ہوتی ہیں نا، بندوقیں ہوتی ہیں، ہنٹنگ رائفلز ہوتی ہیں. اب جو ہنٹرز ہوتے ہیں، جو شکاری ہوتے ہیں، ان کو تو پتہ ہوتا ہے کہ یہ رائفلز ہنٹنگ کے لیے ہوتے ہیں، وہ اس سے بندے کو قتل نہیں کریں گے. لیکن ایک ایسا بندہ جس کا ہنٹنگ ایکسپیرینس نہیں ہے وہ ہنٹنگ رائفلز کو اور جو دوسرے جو اسالٹ ویپنز ہوتے ہیں، یعنی کہ جو حملہ کرنے والے ویپنز ہوتے ہیں، ان دونوں کو ایک ہی طرح سے وہ پرسیو کرتے ہیں اور دونوں کو قتل کے لیے ہی استعمال کرتے ہیں. تو میننگز بھی بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں کہ لوگ گنز وغیرہ کے ساتھ کون سی میننگ اٹیچ کر رہے ہیں. یہ ہمارے ایک جو ہے وہ لیکچر کا حصہ تھا کہ کس طرح سے آپ لوگ ایگریشن کو ٹرگ کون سی چیزیں کرتی ہیں، کون کون سے فیکٹرز ہوتے ہیں. ہم لوگوں نے تھیوری بھی پڑھی، تو ایک وہ تھیوری بہت امپورٹنٹ ہے، اور دوسرا کون سے 2 فیکٹرز ہیں، ہیٹ والا فیکٹر ہوتا ہے اور ٹرگ جو ہے وہ ایگریشن کیوز والا فیکٹر ہوتا ہے. تو یہ دونوں آپ لوگوں کے لانگ کے حساب سے بہت امپورٹنٹ ہے. تیسری چیز جو آپ لوگوں کے لانگ کے حساب سے بہت امپورٹنٹ ہے اور شارٹ کے لحاظ سے بھی، وہ ہے کہ ہم لوگ ایگریشن سیکھتے کیسے ہیں. اس میں بندورا جو تھے، البرٹ بندورا، انہوں نے ایک سوشل لرننگ تھیوری دی ہے. یہ لیڈنگ پروپونرز ہیں، انہوں نے یہ سوشل لرننگ تھیوری دی تھی. وہ یہ کہتے ہیں کہ لوگ خود سیکھتے ہیں کہ ہم نے غصہ کیسے کرنا ہے، کب کرنا ہے، کس کے اوپر کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ لوگ سیکھتے ہیں. کیسے سیکھتے ہیں؟ جو ہمارا سوشل بیہیویئر ہوتا ہے وہ ہم لوگ سیکھتے ہیں دوسروں کو آبزرو کر کے، اور دوسروں کے جو بھی ایکشنز ہوتے ہیں ان کو کاپی کر کے، امیٹیٹ کر کے، یعنی کہ کاپی کر کے ہم لوگ سیکھتے ہیں. اور دوسری بات یہ بھی بہت زیادہ میٹر کرتی ہے کہ ہمارے اپنے ایکشنز پہ ہمیں ریوارڈ ملا یا ہمیں پنشمنٹ ملی، یہ بھی بہت زیادہ میٹر کرتی ہے کہ آپ لوگ وہی کام دوبارہ کریں گے یا نہیں کریں گے. فار ایگزامپل اگر آپ لوگوں نے غصہ کیا ہے، اس پہ اگر آپ لوگوں کو ریوارڈ ملا ہے یا پنشمنٹ ملی ہے، اس چیز کی بیس پہ آپ لوگ ڈیٹرمن کریں گے کہ آپ لوگوں نے فیوچر میں غصہ کرنا ہے یا نہیں کرنا. اس کی بنیاد اوپرنٹ کنڈیشننگ پرنسپل پہ ہوتی ہے، اور یہ ڈائریکٹلی بھی ہو سکتا ہے اور انڈائریکٹلی بھی ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ غصہ کرنا سیکھ جائیں. یہ سوشل لرننگ تھیوری ہمیں یہ کہتی ہے. سب سے پہلے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ریوارڈز کیسے رول پلے کرتے ہیں. جب بھی آپ لوگوں کو آپ لوگوں نے اگریسو کام کیا، اس پہ آپ لوگوں کو ریوارڈ دیا گیا، آپ لوگوں نے کوئی ریوارڈ ریسیو کیا، تو زیادہ چانسز ہے کہ آپ لوگ فیوچر میں دوبارہ سے وہی ایگریسو ایکٹ کریں گے. ریوارڈ سب کچھ بھی ہو سکتے ہیں، میٹیریل چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، منی ہو سکتی ہے، کوئی کینڈیز وغیرہ ہو سکتی ہیں. اور ریوارڈ سوشل بھی ہوتے ہیں، جیسے کہ کوئی تعریف کر دے یا اسٹیٹس بڑھ گیا یا سیلف اسٹیم آپ کو بڑھتی ہوئی فیل ہوئی، تو وہ ایک سوشل ریوارڈس کے اندر آ جاتا ہے. اگریشن کی طرح کے جو بیہیویئرس ہوتے ہیں، اگر ان کو ریوارڈ نہ دیا جائے یا ان کو پنشمنٹ جو ہے وہ دی جائے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ بیہیویئر دوبارہ سے ریپیٹ ہونے کے چانسز بہت زیادہ کم ہو جاتے ہیں اور تعداد بھی ان کی کم ہو جاتی ہے. اب یہ جو ہوتا ہے نا کہ کوئی بھی بیہیویئر جو کم ہوتا رہتا ہے، کمزور پڑتا جا رہا ہوتا ہے، بالکل وہ انسان کو بھول جاتا ہے، اس کو سائیکالوجسٹ کہتے ہیں ایکسٹنکشن.
اب ایک اسٹڈی کی گئی تھی کہ جو چھوٹے بچے تھے ان کو انعام دیے گئے تھے جب انہوں نے ڈال کو ہٹ کیا تھا. تو اب اس میں سے کچھ آدھے بچے وہ تھے جن کو جو جب بھی وہ ڈال کو ہٹ کرتے تھے تو ہر دفعہ ان کو ریوارڈ دیا جاتا تھا, اور آدھے بچے وہ تھے جو ڈال کو ہٹ کرتے تھے تو کبھی ان کو ریوارڈ دے دیا جاتا تھا اور کبھی ان کو ریوارڈ نہیں دیا جاتا تھا. اب ریوارڈ دینے کی وجہ سے کیا ہوا کہ بچوں کا ایگریسو بیہیویئر بڑھ گیا. جب ایکسپیریمنٹرز نے ریوارڈ دینے چھوڑ دیے تو وہ بچے جن کو کنٹینیوسلی ریوارڈ ملتا رہا تھا انہوں نے زیادہ لمبے عرصے تک ڈال کو ہٹ کرنا جاری رکھا تھا, یعنی کہ ان کے ایکسٹینکشن میں ٹائم لگا تھا. تو جو پیریوڈیکلی جو ریوارڈز ہوتے ہیں نا, یعنی کہ آپ لوگ کنٹینیوسلی جو آپ لوگ ریوارڈز ہیں وہ بہت زیادہ بینیفیشل ہوتے ہیں. اس کے بعد اگلے ہے ہمارے پاس آبزرویشنل لرننگ, یعنی کہ آپ لوگ دوسروں کو دیکھ کے دوسروں کو کاپی کر کے جو چیز سیکھ جاتے ہیں, ایون کہ اگر آپ لوگوں کو ریوارڈ وغیرہ نہ بھی ملے تو اس کو ہم لوگ بولتے ہیں سوشل ماڈلنگ. اس سے بھی آپ لوگ مختلف قسم کے بیہیویئر سیکھ رہے ہوتے ہیں. مندورہ اور ان کے جتنے بھی کولیگس تھے انہوں نے ایک سیٹ اپ بنایا تھا یہ ڈٹرمن کرنے کے لیے کہ بچے ایک ایگریسو اڈلٹ بندے کا بیہیویئر کاپی کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اس میں دو کنڈیشنز تھیں, یہ ظاہر سے بات ہے کہ ایکسپیریمنٹل کنڈیشن تھی اور ایک تھی کنٹرول کنڈیشن. کنٹرول کنڈیشن وہ تھی جہاں پہ اڈلٹ نے کسی بھی قسم کا ایگریسو بیہیویئر بچوں کے سامنے نہیں کیا تھا, اور اس کے بعد جو اس میں کیا تھا کہ بچے اور جو ایڈلٹ تھے وہ الگ کمرے میں نا وہ ٹوائز کے ساتھ انڈیپینڈنٹلی الگ الگ کھیل رہے تھے. اب جو ایکسپیریمنٹل کنڈیشن والا جو روم تھا اس میں کیا کیا ایڈلٹ نے کہ وہ اٹھا اور اس نے ایک ڈال کو ہٹ کرنا شروع کر دیا, ساتھ میں چیخنا چلانا شروع کر دیا. کچھ دیر کے بعد بچوں کو یہ کہا گیا کہ وہ انہی سملر ٹوائز کے ساتھ الگ کمرے میں جا کے اکیلے کھیلے, وہاں پہ کوئی بھی ایڈلٹ نہیں تھے. اب جو ایکسپیریمنٹل کنڈیشن والے جو روم تھے انہوں نے ڈال کو زیادہ ہٹ کیا تھا اور ساتھ میں وہ چیخ چلا بھی رہے تھے. تو بچے کیا کرتے ہیں کہ دوسروں کے بیہیویئرس کو کاپی کرتے ہیں, لیکن بچے اس بیہیویئر کو زیادہ کاپی کرتے ہیں اور اس طرح وہ زیادہ اٹینشن دیتے ہیں اس بندے کے بیہیویئر کو زیادہ وہ اٹینشن دیں گے اور کاپی کریں گے. کہ ایک تو یہ ہے کہ اس بندے کے ساتھ بچے کا نرچرنگ ریلیشن شپ ہو, وہ بندہ بچے کو وہ پالتا ہو یا اس کی ٹریننگ وغیرہ کرتا ہو, پرورش وغیرہ کرتا ہو, اور دوسری بات یہ کہ اس بندے کا سوشل کنٹرول ہو بچے کے اوپر. یہی وجہ ہے کہ پیرنٹس سب سے زیادہ ایک پرائم ہمارے شروع کے کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں جن کو ہم لوگ رول ماڈلز بنا لیتے ہیں اور ہم لوگ ان کو کاپی کرتے ہیں. اور لیکن بیہیویئر کو اور بھی ٹیلی ویژن سے, بک سے اور میس میڈیا کے تھرو بھی بچے آبزرو کر کے تو سیکھ جاتے ہیں. مندورہ نے یہ بھی کہا تھا کہ بچوں کو اگر آپ لوگ پنشمنٹ بھی دیں, اگر ان لوگوں کو آپ لوگ سزا بھی دیں تب بھی وہ اگریسو بیہیویئر سیکھیں گے, لیکن یہ ہے کہ وہ اس کو ایکسپریس نہیں کریں گے. سیکھ بہرحال وہ لیں گے لیکن پنشمنٹ کے خوف سے اس کو ایکسپریس نہیں کریں گے. فزیکل بیہیویئر اگر آپ لوگ کسی کو کر کے دکھائیں تو وہ زیادہ میٹر کرتا ہے ایز کمپیئر ٹو دا وربل ایگریشن. کنکلوژن یہاں پہ یہی ہے کہ چاہے پیرنٹس ہوں یا چاہے کوئی بھی لوگ ہوں, ان کو چاہیے کہ وہ بچوں کے سامنے اپنے غصے کو کنٹرول کیا کریں, بچوں کے سامنے اپنے جو ہے نا وہ غصے کا اظہار نہ کیا کریں, چیخنا چلانا یا کسی بھی طرح سے. ٹھیک ہے, تو یہ ماڈلنگ تھیوری اور سوشل لرننگ تھیوری وہ بہت امپورٹنٹ ہے. کس نے دی تھی, کیا تھی, وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگلا جو ہمارا لیکچر ہوگا اس میں ہم لوگ یہ دیکھیں گے کہ ایگریشن کو, اپنے غصے کو آپ لوگ کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں. یہ چیزیں ہم لوگ ذرا دیکھیں گے. تب تک آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا, ویڈیو کو شیئر لازمی کر دیجیے گا, مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.